الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل أعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. اس کے راوی میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام زید بن خالد ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو سب سے پہلے انہی کے دولت خانے پر آپ مہمان ہوئے تھے، انہی کے مہمان ہوئے تھے. تو یہ میزبان رسول ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے یہ حدیث مروی ہے مسلم شریف کے اندر. کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ دلنی علی عمل اعملہ یدنینی من الجنۃ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اسے کروں، اس کام کو انجام دوں اور وہ کام مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. اس قسم کے سوالات کثرت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کرتے تھے. آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو بہت جگہوں پر ایسا ملے گا کہ صحابی نے، کسی شخص نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجیے جو جنت میں پہنچانے والا ہو، جو جہنم سے بچانے والا ہو. یعنی ان کی فکر اور سوچ آخرت کے سلسلے میں زیادہ رہتی ہے. یہ نہیں کہ دنیا کے سلسلے میں فکر نہیں کرتے تھے، محنت نہیں کرتے تھے، دنیا کے لیے بھی محنت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، فکر کرتے تھے، لیکن ان کی سوچ اور فکر پر غلبہ آخرت کا رہتا تھا کہ وہ آخرت کی کامیابی کو حقیقی کامیابی سمجھتے تھے اور اس کے لیے فکر کرتے تھے. اس کے لیے وہ جو ہے فکر مند رہتے تھے اور وہ طریقے ڈھونڈتے رہتے تھے جو انہیں جنت تک پہنچائے، جہنم سے بچائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیشہ اس کے لیے سوچ ہونی چاہیے اور جتن کرنا چاہیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں داخلہ صرف خام خیالی سے، صرف آرزوؤں سے نہیں مل سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے انسان کو صحیح عقیدے کی اور درست عمل کی ضرورت ہے. انسان کا عقیدہ صحیح ہوگا، توحید پر انسان جو ہے زندہ رہے گا، توحید پر خاتمہ ہوگا، عمل درست ہوگا، تب وہ جنت میں جائے گا. ورنہ عقیدہ خراب ہو، شرک میں انسان مبتلا ہو، بد عمل ہو، بے عمل ہو، فرائض کی پابندی نہ کرتا ہو اور یہ سوچے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، تو یہ بہت بڑی بھول اور خام خیالی. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ نے جواب دیا، کیا فرمایا کہ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا. جنت میں جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو یہ کہ توحید کو اپناؤ، توحید کو اختیار کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا ہے اور مشرک جو ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اسی طرح فرمایا کہ وتقیم الصلاۃ، توحید اپنانے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرو. تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کے اندر دو چیزیں ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا اور اسی طرح سے سنت کے مطابق نماز ادا کرنا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. منمانی نہیں کہ جب ہمارے جی میں آئے تب نماز پڑھیں گے، وقت ہے کہ نہیں ہے، وقت نکل گیا، ٹائم سے نہیں پڑھا، اپنی مرضی سے پڑھا، ایسا نہیں. وقت کی پابندی کے ساتھ اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. یقیناً نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے. اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ طلبہ علوم دینیہ کے اندر بھی یہ کوتاہی پائی جاتی ہے، جو علم کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں. بہت سی نمازیں ہماری خاص طور سے فجر کی یا عصر کی یہ سونے میں چلی جاتی ہے یا غفلت میں چلی جاتی ہے، لوگوں کی کاروبار میں چلی جاتی ہے. جب فرصت ملے گی تب پڑھیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، نماز قائم کرو. اور اسی طرح سے وتؤتی الزکوٰۃ، اللہ نے اگر زکوٰۃ دیا ہے تو مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے. وتصل رحمک، اور اسی طرح سے اللہ کے حقوق کی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ
صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو نہیں، صلہ رحمی کرو۔ یہ عمل یعنی حقوق اللہ بھی آپ نے بتایا اور حقوق العباد بھی بتایا۔ یہ 4 باتیں آپ نے بتائیں۔ فلما ادبر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمسک بما امر به دخل الجنہ۔ جب اس آدمی نے پیٹھ پھیری، سوال کا جواب مل گیا تو واپس مڑے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ اس پر قائم رہے جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے، یعنی توحید پر قائم رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے یا گارنٹی دی ہے جنت میں داخلے کی، کس کے لیے؟ جو بھی اس جیسا عمل کرے گا۔ یہ نہیں کہ انہی کے لیے خاص ہے، بلکہ جو شخص بھی ایسا عمل کرے گا اس کے لیے یہ بشارت اور گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے عقیدے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ساتھ ساتھ عمل کی اہمیت کا، نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح سے صلہ رحمی کی تاکید معلوم ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر موضوع پر تفصیلی گفتگو کی گنجائش ہے، یہاں مزید تفصیل نہیں بیان کی جاتی ہے، بس یہ سوچ و فکر دینے کی کوشش ہے کہ ہم خام خیالے میں مبتلا نہ رہیں، شیطان ہمیں کسی غلط فہمی کا شکار بنا کر عمل سے دور نہ کر دے، بلکہ ہم ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کس طرح اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں کامیابی ملے۔ ان اسباب کو اپنائیں اور اختیار کریں، فرائض کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں اور جو کچھ ہو سکتا ہے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں ہم کوتاہی نہ کریں۔ پھر ان تمام کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اس سے ڈرتے رہیں، اس کی رحمت کی امید لگائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو درست کرے، عقیدے توحید پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔